السلام علیکم. تھرڈ امپائر میں آپ کو خوش آمدید. آج ایک مرتبہ پھر بھارت نے پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈرز بریچ کیے. مختلف شہروں کے اندر 26 سے زیادہ ڈرون حملے ہوئے جنہیں ISPR کے مطابق انٹرسپٹ کر لیا گیا. وہ اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اب یہ سوال اور زیادہ شدت اختیار کر گیا کہ کب پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. انڈیا کے حوالے سے کہا گیا کہ اپنا ٹائم اور پلیس ہم چوز کر کے ریٹیلیٹ کریں گے. لیکن کیا وہ ونڈو فاسٹ کلوز تو نہیں ہو رہی؟ اور انٹرنیشنل پریشرز بھی بہت سارے ہیں. اور بھارت کیوں دوبارہ ایسکیلیشن کی طرف جا رہا ہے جب ایک طرف یہ کہتا ہے کہ ہم ایسکیلیشن مزید نہیں چاہتے؟ اور ان سب چیزوں کے ہنگام ضرورت یہاں پہ سیاسی یکجہتی کی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے حبیب صاحب کہ وہی ایک چیز ہے جو اس جنگ کا نشانہ بن گئی ہے، یا وہ اور مزید بکھرنا شروع ہو گئی ہے. ابھی بھی کسی قسم کی یہاں پہ اپروچ نظر نہیں آتی. آج بھی خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا. اس چیز پہ اپروچ نظر نہیں آتی کہ معاملات کہیں سیاسی طور پہ یکجا کریں لوگوں کو. انڈیا کو ہم نے رسپونڈ بھی کرنا ہے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم لیٹس فرسٹ ڈسکس اٹ. واٹ یو سی دا مینٹلٹی؟ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے جو آپ نے کہا کہ سیاسی یکجہتی پیدا کرنی ہے، وہ کیوں پیدا کرنی ہے. آپ دیکھیے کہ بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور حملے میں اس کے 5 جہاز گر گئے، رفال سمیت. جی. اب اور اس کے ڈرونز بھی گرائے گئے اور اس کو حملے میں جزوی کامیابی مل گئی. کافی بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد کشمیر میں تو انہوں نے خود سفید جھنڈے لہرائے. لیکن آپ پورا انڈین میڈیا دیکھیں، انڈین میڈیا میں کسی ایک شخص نے اس ناکامی پر سوال نہیں اٹھایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ سیاسی اتفاق رائے پہلے پیدا کیا گیا تھا کہ انڈیا کے اندر کہ بھائی جنگ ہے یہ، اس میں جنگ کے لیے جب ہم سٹرائک کریں گے تو ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، اور جب ہوگا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، مکمل ناکامی بھی ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ جناب آپ نے کیا کیوں تھا. جی بالکل ٹھیک. تو اب آپ بتائیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو وہ آپ راہل گاندھی کا ایک فقرہ آپ نے کوٹ کیا تھا کہ مسٹر پرائم منسٹر، آپ جو کرنا چاہتے ہیں، جو ضروری ہے وہ کریں. ڈو دا نیڈفل اینڈ وی آر ود یو. تو جب انہوں نے یہ کہا تو آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں نا کہ پھر اس کے نتیجے میں حکومت کتنی توانا ہو جاتی. جب یہ ہو گیا، نقصان بھی ہو گیا، تو وہاں پر کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی. بلکہ آج وہاں پہ راج ناتھ سنگھ جو ان کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے دوبارہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں انہوں نے ایک عجیب و غریب جھوٹ بولا. انہوں نے کہا کہ 100 دہشت گرد ہیں جو ہم نے ان حملوں میں مارے ہیں جی، اور ہم 6 سائٹس کہتے ہیں، وہ 9 سائٹس کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 100 لوگ ہم نے پاکستان کے اندر ایلیمینیٹ کیے. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ان کے اس دعوے کو ملک کے اندر چیلنج نہیں کیا جا رہا. ٹھیک بات ہے. وہ ایک انٹرنیشنل بیانیہ بنا رہے ہیں. اس کی وجہ کہ انٹرنیشنل بیانیے میں بھی ضروری ہے کہ آپ سب لوگ ایک پیج پہ نظر آئیں. اور یہ مظاہرہ آپ دیکھیے کہ وہ بار بار کر رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی کہا ہے کہ جناب ہم بعد میں پھر آپ کو جو اگلی میٹنگ کریں گے اس میں مزید تفصیلات بتائیں گے. تیسری بات انہوں نے کہی کہ یہ آپریشن سندور جس کو نام دے رکھا ہے انڈیا نے، وہ ابھی جاری ہے. ہاں جی. انہوں نے کہا ہے کہ وہ رکا نہیں ہے. تو انڈیا نے اپنے سیاسی اتحاد کے ذریعے ایک دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہماری ایک ہی بات ہے اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. آن دا ادر ہینڈ پاکستان نے ابھی تک جواب نہیں دیا جو دینا ہے. جیسے آج ہی پریس کانفرنس کی اور اس میں DG ISPR نے کہا کہ ہم اپنے وقت کے مطابق خود جو ہم منتخب کریں گے اور اپنی منتخب کردہ جگہ پہ حملہ کریں گے جہاں پہ انہیں تکلیف بھی ہو. تو لہٰذا وہ تو ابھی حق ہمارے پاس ہے. لیکن یہاں پر سوال بڑا بنیادی ہے. دیکھیے جنگ جو ہے وہ تو ایک غیر یقینی چیز ہوتی ہے. کوئی بھی اسٹرائک جب آپ دوسرے ملک میں گھستے ہیں، دوسرے ملک کی کسی چیز کو نشانہ بناتے ہیں تو اس طرف سے جواب بھی آنا ہے. تو جنگ میں جزوی ناکامی یا مکمل ناکامی سے لے کے مکمل فتح تک بے شمار امکانات ہوتے ہیں. کہ صحیح تھی. یہ دیکھیے نا کہ انڈین پیپرز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے 15 جگہوں پر اٹیک لانچ کیا جس کو ہم نے نیوٹرلائز کر دیا، انٹرسپٹ کر لیا ہم نے تمام میزائلز، اور اس کے بعد ریٹیلیٹری ہم نے یہ ڈرونز، یہاں پہ ڈرون اٹیکس لانچ کیے پاکستان کے اندر، جس پہ DG ISPR نے بتایا کہ 2 چیزیں. ایک تو اپنے کچھ ٹارگٹس انہوں نے خود ہٹ کیے ہیں ایک نیریٹو بنانے کے لیے. وائی ووڈ انڈیا ڈو دیٹ؟ اور DG ISPR صاحب جو بتا رہے ہیں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے
کہ انڈیا تو اس کو مزید اسکلیٹ، اس کو مزید ابھارنا چاہتا ہے، ابھی تو حالات مزید خراب کرنا چاہتا ہے. دیکھیے ان معاملات کے ہنگام خاص طور پہ انڈین پنجاب کو نشانہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ فالس فلیگ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ بھی پہلگام کی طرح، تاکہ اس کا الزام پاکستان پر ڈالا. دیکھیں نا، آج انہوں نے جو پورا ثبوت پیش کیا ہے وہ ہے ایک ٹکڑا میں نے دیکھا ہے تصویر کا، ہندوستان ٹائمز میں چھاپا ہوا تھا، اس میں ایک ٹکڑا ہے، وہ کوئی پتہ نہیں اب وہ کیا چیز ہے، میزائل کا ٹکڑا ہے یا کسی اور چیز کا، اور اس کے اوپر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ کوئی پاکستانی میزائل کا ہے. ایک پائپ ہے اور اس کچھ عجیب و غریب بے ڈھنگا سا پائپ جیسے کوئی ٹوٹی ہوئی چیز ہے. اب وہ ایک تصویر ہے. اب اس تصویر سے یہ ثابت تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان نے اٹیک کیے، اور پاکستان نے اٹیک کرنے تو ہیں، انتظار تو انہیں ہے. اب اس کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں یہ والا ڈرون اٹیکس والا معاملہ، اب آپ دیکھیے کہ ڈرون اٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فوجی ٹارگٹ نہیں کر رہے، آپ سویلین جو کو پہ آ رہے ہیں. جی. اور ہماری جو لاہور کی آبادی ہے یہ تو ویسے ہی سٹونز تھرو ہے فرام بارڈر، بہت ہی قریب جا چکی ہے. تو جب آپ وہاں پہ ڈرونز بھیج رہے ہیں شہروں کے اندر، تو گجرانوالہ کے قریب ایک ڈرون گرا، اب اور کئی جگہوں پہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک، یعنی انڈیا کے نزدیک، سویلین آبادی بھی ایک نشانہ ہے. لیجٹیمیٹ نشانہ سویلین آبادی تو نہیں ہوا کرتی. تو آپ یہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب دو ہی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں تاؤ دلانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اس کے جواب میں اپنی چوائس آف ٹائم جو ہے اس کو لوز کرتے. یہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے نا کہ وہ ہیٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں یہ ہم خود بتا رہے ہیں. ابھی آپ کے وزیر خارجہ اور DGISPR صاحب بتا کے گئے ہیں کہ یہ ان کے عزائم ہیں، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. اس کے باوجود کل وزیر اعظم صاحب نیشنل اسمبلی میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتفاق رائے کی ضرورت ہے، اپوزیشن PTI مجھ سے میرے چیمبر میں آ کے ملے. اچھا، دوسرے دن ان کی ملاقات ہے عمران خان کی ان کی پارٹی کے لوگوں سے، اور عدالت کے حکم کے مطابق جمعرات کو ملاقات ہونی تھی. اب وہاں پہ وزیر اعظم کا حکم کون نہیں مان رہا؟ وہ جو پنجاب پولیس ہے، کیا مریم نواز وزیر اعظم کا حکم کو نہیں ملنے دیا گیا حبیب صاحب؟ اب دیکھیے نا، مطلب نہ احساس ہے، اور پھر وزیر اعظم کا حکم، وزیر اعظم کی ایک اپروچ ہے، اگر وہ اپنے کال و فیل میں صادق ہیں تو اس کے ان کا اختیار نہیں ہے نا وزیر اعظم. میرا خیال ہے بات ہی چھوڑ دیں، یہ ہے کہ وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہے. وہ کہہ دیتے ہیں مجبور ہو کر. حیثیت بھی شاید یہ نہیں اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ کوئی حکم دیں اندرونی سیاست کے حوالے سے اور وہ مانا جائے. اگر اتنا بڑا جیسچر انہوں نے کل اسمبلی میں کھڑے ہو وہ نظر بھی آنا چاہیے تھا نا، تو اس کو اگلے دن نظر آنا چاہیے تھا. بالکل. تو نظر تو نہیں آیا کہ آپ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایک جیل میں اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتا، تو اس کے بعد کون آپ کے ساتھ؟ جواب میں وہ بھی دھمکی دے گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب پولیس نے مجھے آج روکا ہے، اب CM پنجاب بھی نتھیا گلی میں اپنے گھر مجھے آ کے دکھائیں. اب آپ ذرا دیکھیے نا، وہ CM پنجاب کو کہہ رہے ہیں، آپ یہ فضا، جیسے میں شہباز شریف کو کہہ رہا تھا، آپ یہ فضا پیدا کر رہے ہیں. یہ فضا جو پیدا ہو رہی ہے، یہ پاکستان ایک حالت جنگ میں ہے. اس حالت جنگ میں اس طرح کی فضا سے تو گریز کرنا ہی ضروری ہے، اور یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ لازمی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے برابر میں کیا ہو رہا ہے. لاہور سے دلی تقریباً 550-600 کلومیٹر ہے. لیکن حبیب صاحب، اب اس میں ایک پوائنٹ جو ہم بار بار بات کریں کہ جواب تو ہم نے دینا ہے. اگر ہم جواب نہیں دیتے تو اسے ہماری کمزوری سمجھا جائے گا، اور اس کے بعد تو انڈیا کو مزید شے مل جائے گی. لیکن اب اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ فوج کی مرضی سے وہ اپنا وقت اور مقام اور جو بھی چیزیں ہیں اس کا تعین کریں گے، لیکن جتنی ہم دیر کریں گے اس بیچ میں جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں وہ ہمیں روک بھی تو سکتے ہیں نا ریٹیلیٹ کرنے سے. آج بھی امریکی وزیر خارجہ کی کال آئی وزیر اعظم کو، انہوں نے بات کی. تو اس بیچ میں آپ کو نہیں لگتا ہمیں موقع کا فائدہ جلد اٹھا لینا چاہیے؟ دیکھیے، آئیڈیلی تو فوراً ہی کام ہو جانا چاہیے. جب بھارت نے حملہ کیا تھا تو پاکستان کو فوری طور پہ جواب دینا چاہیے. قوم کی سیٹسفیکشن بھی اسی میں ہے، جو ظاہر ہے. تو اس میں وہ اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہے کہ یہ ورنہ نیو نارمل ہو جائے گا. جی، یہ ایک نیا سلسلہ چل پڑے گا کہ بھارت جب دل کرے گا اس کا کہے گا کہ فلاں جگہ دہشت گرد ہے، وہ کسی کو فون کرنے کی بھی زحمت نہیں کرے گا اور ٹھک کر کے وہاں پہ حملہ ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے نا، اس کو روکنا تو ہے. اور اب دیکھیے، پاکستان کو روکنے کے لیے جتنی دیر ہو رہی ہے، ایکٹیو ہو رہے ہیں لوگ.
مثال کے طور پہ عادل الجبیر جو وزیر مملکت ہیں سعودی عرب کے، وہ ان اناؤنسڈ پہنچ گئے انڈیا. جی. اب وہ انڈیا کیوں گئے ہیں؟ کیا وہ ہم سے بات کر کے گئے ہیں یا از خود ان کا انیشیٹو ہے؟ اب ہمیں یہ بات نہیں پتا. عباس عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، وہ پہلے یہاں آئے اسلام آباد، پھر وہ تہران گئے اور اس کے بعد پھر انڈیا گئے. انڈیا میں ان کا ویسے تو وہ جوائنٹ کمیشن تھا، کوئی وزارتی کمیشن ہے جس کی انہوں نے کو چیئر ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ یہ بات بھی ہوئی ہے. جی. اب جو جے شنکر کا ٹویٹ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے جو سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ ہے انہیں بتایا ہے کہ دہشت گردی کے اوپر ہمارا کیا سٹانس ہے. جی بالکل. اب وہ جو بولے ہیں وہ اس کی ویڈیو بھی ہے نا. جی. اب یہ وہ بات کر، یعنی ایک سفارتکاری چل رہی ہے ادھر سے. امریکہ ہمیں مشورہ دے رہا ہے کہ اب آپ ذرا ٹھنڈے ہو کے بیٹھ تحمل جائیں، کا مظاہرہ کریں. ہم تو پہلے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کی طرف سے بھی یہی مشورہ آ رہا ہے، جی. انگلینڈ کی طرف سے بھی یہی مشورہ آ رہا ہے. ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فیورش پچ ایک بن گئی ہے کہ بخار چڑھا ہوا ہے سفارتکاری کا. لیکن یہاں پر صرف سفارتکاری ایشو نہیں رہا، پاکستان کی بقا کا اور فیوچر کا مسئلہ ہے کہ آپ کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے یہ جسے جواب نہیں، جواب پلس. لیکن لیٹ می سے حبیب صاحب، یہ جو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی ایڈوائز کر رہی ہے آپ کو یا پریشرائز کر رہی ہے آپ کو، یہ بنیادی طور پہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے انڈیا کے سامنے پھینک رہے ہیں. نہیں دیکھیں، انڈیا کو بھی اس حملے سے پہلے بہت پریشرائز کیا تھا، بہت پریشرائز کیا تھا. لیکن جے ڈی وینس نے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں پہ اس نے جو جے شنکر نے بڑا کھل کے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پارٹنر چاہیے، پریچرز نہیں چاہیے. تو پاکستان بھی یہ بڑے آرام سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہمیں پارٹنرز چاہیے، پریچرز نہیں چاہیے. لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے حبیب صاحب کہ یہاں پر ایک منتخب طاقتور مضبوط حکومت ہو. یہ کہنے کے دیکھیے سب سے پہلے تو آپ اتحاد قائم کریں، لیکن موجودہ حکومت جو ہے یہ بالکل شارٹ سائٹڈ ہے. آپ دیکھیے کہ آج ہی سرگودا میں کیا ہوا ہے، ایک بچی کو، شہربانوں کو، اب اس نے بچی نے ٹویٹ کیے، نہیں کی والدہ کو برے کیے، اس کی والدہ کو اٹھا لیا. اور اب یہ بھی دیکھیے نا کہ مطلب آپ نے اٹھانا ہے، آپ پیکا کے انڈر اٹھا رہے ہیں یا جس بھی اور پریٹیکسٹ پہ آپ اٹھا رہے ہیں، آپ کسی تھانے میں پیش کریں. جو ایک رواج ہونا چاہیے وہ ابھی تک یہ نہیں پتا کہ جی. تو جب آپ اس طرح کی حرکتیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہوں گی تو دنیا کیا دیکھے گی؟ دنیا تو جو آپ کا دشمن ہے وہ تو خوش ہو رہا ہوگا نا. آپ بھارتی میڈیا دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ انہی چیزوں کو اٹھا کے چلا رہا ہے. ہمارا اندرونی خلفشار، ہمارا جو اندرونی خلفشار ہے وہی اٹھا کے چلا رہا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم پہلے ان کا علاج تو کر لیں. اور یہ زیادہ لمبی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ 2-4 دن، ایک دن آپ کوشش کریں تو کام ہو سکتا ہے. ان کا علاج نہیں کرنا حبیب صاحب ہم نے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی بتائیں راستہ کہ یہ کیے بغیر ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ آپ چھوڑ دیں، یہ آپ بار بار کہتے ہیں لیکن یہ کسی نے نہیں کرنا. یہ ہم سب کو پتا ہے، یہ ہم سب کو اور ارادہ بھی نہیں نظر آ رہا. سادی سی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ارادہ نہیں نظر آ رہا نا. وہ یہی بات ہے. جب شہباز شریف آپ کہتے ہیں بے اختیار ہیں، مریم صاحبہ کے پاس کیا اختیار ہونا، تو معاملہ تو سب کو آگے بڑھنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ اس طرح فضا خلا میں نہیں رہ سکتی. یہ معاملہ اتنا نازک ہو چکا ہے کہ اگر ہم نے اس کو بر وقت نہ سلجھایا تو یہ مزید الجھ جائے گا. اور اس الجھن میں، یہ الجھن کوئی سادہ الجھن نہیں ہوگی، پھر یہ کسی سے کھلے گی نہیں. یہ موقع ہے، ہمارے پاس پہلے ہی بہت الجھن ہے جو ہم سے نہیں کھل رہی. یہ موقع ہے سب سے پہلے تو آپس میں بیٹھے ذمہ داری شیئر کریں. جب تک یہ ذمہ داری شیئر نہیں ہوگی، آپ یقین مانیے بہت کچھ ہم جو کر سکتے ہیں ہم نہیں کر پائیں گے. لیکن آپس میں بیٹھیں کیسے؟ کوئی وہ بھی طریقہ بتا دیں، کوئی بٹھانے والا ہو کہ کوئی بٹھا دے کہ بھائی اس موقع طریقہ سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، انہیں بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. آپ کسی ایک جرنلسٹ کو بلا لیں، اسے بھی پتا ہے. آپ بازار میں چلے جائیں، راجہ بازار، وہاں سے پوچھ لیں کہ کس کو بھائی ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے، کیا کرنا ہے. کسی شخص سے پوچھ لے، راستہ سب سے سادہ. اچھا، سب کو پتہ. اس وقت حبیب صاحب ایک اور بھی چیز بڑی امپورٹنٹ جو کہ پاکستان تحریک انصاف اس تشویش کا اظہار بہت زیادہ کر رہی ہے کہ یہ جو ڈرونز والا معاملہ چل رہا ہے، اس میں عمران خان صاحب کی سلامتی کے معاملے کو لے کر بہت زیادہ کنسرن پاکستان تحریک انصاف اس لیے شو کر رہی ہے کہ ڈرونز جگہ جگہ پر گر رہے ہیں اور اس سے نقصان بھی ہو رہا ہے. بے شک ابھی تک جانی نقصان اس طرح سے نہیں ہوا ہے تھوڑا، لیکن یہ کہ اڈیالہ جیل پر اگر کوئی ڈرون گر جائے فار انسٹنس
فرض کریں تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اور پھر کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے، ہمارا دشمن کوئی بھی بہانہ بنا سکتا ہے. کتنا بڑا کیوس کریٹ ہو جائے گا اس سچویشن میں کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اس سچویشن میں عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے نکالیں، انہیں آزاد کریں، یا پھر انہیں کسی محفوظ مقام پر منتقل یہ کریں. بالکل ٹھیک بات ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ اگر ڈرون والا فنومنا آج جو ہمارا تجربہ ہوا ہے اس میں دیکھیے نا کہ ایک ڈرون نے کم از کم 4 لوگوں کو تو زخمی کیا ہے. جی ہم نے 29 گرائے ہیں تادم گفتگو، ان میں سے ایک ڈرون نے تو نقصان پہنچایا ہے نا. جی تو اور وہ ڈرون جو ہے وہ لاہور کے اندر داخل ہو گیا. دیکھیے ایک ڈرون گرا اور راولپنڈی اسٹیڈیم کے قریب، جی ایک ہے ریس کورس پنڈی میں ادھر قریب، یعنی مرکز شہر ہے وہ، تھوڑا سی ڈسٹنس ہے. مطلب آپ کل کو کوئی شرارت اگر انڈیا کر لے اس طرح اس کی، لیے کوئی شرارت نہ ہو، یہ تو بڑا جائز مطالبہ ہے اس وقت. آپ کے تمام جو اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب از دی اونلی ون جو موبائل نہیں ہے، وہ ایک ہی جگہ پر ہے. ان کا ٹھکانہ ہر وقت ہر کسی کو معلوم ہے، باقی کسی کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہے نا، باقی تو موو کر رہے ہیں. اور دیکھیے جب پاکستان یہ جب ہوا نا اٹیک، یہ جب پہلگام والا واقعہ ہوا، اس کے بعد جب اٹیک ہونے کے بیچ کے جو دن تھے، اس میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو ریلوکیٹ کیا ہے. جی ٹھیک، جو اہم لوگ تھے ان کو ریلوکیٹ کیا ہے. کئی جگہ ہم نے خالی کرائی، جی حکومت نے خالی کرائی. جی تو جب ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے کہ تو ہم عمران خان صاحب کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ عمران خان صاحب تو بدرجہ اولا اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی حفاظت یقینی بنائی جائے. اور جبکہ ہمارے دشمن کو یہ معلوم بھی ہے کہ اس وقت ہماری اندرونی کیا معاملات چل رہے ہیں، پتہ ہے، اور اس کا وہ ایڈوانٹیج لے سکتا ہے. تو انہیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کہاں پہ، ان کا ہونا کہاں پہ موجود ہے. ویسے بھی بڑے آدمیوں کے بارے میں ہر وقت ہی تقریباً سب کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ موجود ہے، لیکن یہ تو پرٹیکولر کیس ہے نا. یہ تو اس لیے ان کو تو عمران خان صاحب کو تو فوری طور پر اڈیالہ سے کسی دوسری جگہ منتقل کرنا چاہیے جہاں پہ حفاظتی اقدامات زیادہ بہتر ہوں. خدا نہ کرے اسے کیوس اور ایک یہاں پہ خانہ جنگی کسی کیفیت، خدا نہ کرے اگر کچھ ایسا ہو تو کریٹ ہو. جی انڈیا کر سکتا ہے، دشمن تو فائدہ اٹھائے گا نا اس سے. اچھا یہ ریٹیلیشن کا ایک جو خواجہ آصف صاحب ایز ڈیفنس منسٹر، پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ ایز اے سینئر منسٹر، وہ ایک جب یہ کہتے ہیں نا کہ 5 جہاز ہم نے گرا دی ہیں اور اگر انڈیا بھی نہیں کرتا تو ہم یہیں پر رک جاتے ہیں، جو کل پرسوں میں بات کر رہے تھے، تو ایک گورنمنٹ کا ایک موڈ کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے کہ وہ شاید ڈاکٹرنلی معاملے کو سمجھ نہیں رہے کہ یہ انڈیا کر کیا گیا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کو اس وقت رسپونڈ ریٹیلیٹ کرنا ضروری ہے. وہ شاید یہ سمجھ لیں کہ چلے ٹھیک ہے دس از انف اینڈ پیپل بائی اٹ. اگر تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں، یوں ہی لگتا ہے، تو پھر تو ان کی عقلوں پہ ماتم کرنا چاہیے. ابھی ہم واقعے کے بیچ میں ہیں. I think the military absolutely knows this. ہم واقعے کے بیچ پہ ہیں، اس لیے اس پہ حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 26 فروری کو جب حملہ ہوا تھا، جب پلوامہ کے بعد بالا کوٹ پہ جو حملہ ہوا تھا، اس سے لے کے اگلی صبح تک جب تک ہم نے اس کا جواب نہیں دیا، وہ جو تقریباً 24 گھنٹے کا تھا نا وقت، جی اس کو یاد کر لیں. اس 24 گھنٹے میں صورتحال بہت خطرناک ہوتی چلی جا رہی تھی پبلک کے لیول پہ، جی کہ لوگوں کو پریشانی لاحق ہو رہی تھی. اب بھی ہے حبیب صاحب. اور پریشانی لاحق یہ ہو رہی تھی کہ جناب یہ ہوا کیا ہے، یہ اب تک اس کا جواب کیوں نہیں دیا گیا. اور وہ جتنا جلدی دے دیا گیا، اگر وہ جواب نہ دیا جاتا اور 1-2 دن اور گزر جاتے تو میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب کی حکومت بھی نہ رہتی. اب بھی تو یہی بات ہم کر رہے ہیں نا، دیکھیے ابھی میں یہی عرض کروں نا، نہیں آپ کے اس سامنے ایک واقعہ آ گیا نا، ایک اب آپ کے سامنے دوبارہ اس کو ذرا ریویزٹ کریں نا. بھارت نے اپنا پورا تھاٹ آؤٹ کر کے ایک پلان اس کو ایگزیکیوٹ کیا. جی اچھا اس میں انہوں نے نقصان کا مارجن رکھا تھا، نہیں رکھا تھا، اتنا رکھا تھا، کم رکھا تھا، زیادہ رکھا تھا، اس بحث سے نکل جائے. ہمیں وہ چیز دیکھنی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوئی. ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ ہماری 6 جگہوں پہ پرٹیکولرلی پاکستان کی سرحد کے اندر سیٹلڈ علاقوں میں اس نے حملہ کیا. اور یہ جو مرید کے والا حملہ ہے نا، آپ ذرا جو جا کے دیکھیں
تو میں تو وہاں گیا ہوں, تو وہاں جا کے دیکھیں وہ آبادی کے بالکل بیچ میں ہے. جی جی, آبادی کے بیچ میں, ایسا نہیں ہے کہ آبادی سے دور ہے. تو آبادی کے بیچ میں یہ حملہ کرنا آخر کیوں, کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے جواب ہمیں اسی طرح کے حملوں سے دینے ہیں. یہ بھی کوئی آپشن نہیں ہے کسی کے پاس. نہیں وہ تو ڈی جی آئی ISPR نے بھی کلیئر کیا, اینڈ فرام اے ملٹری اسٹینڈ پوائنٹ دے نو ویری ویل. جی دے نو. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا آپس میں رابطہ بھی ہوا ہے دونوں ملکوں کے, اس سے کیا میرا نہیں خیال ابھی کوئی رابطہ کرنے کی ضرورت تھی. ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, اس طرح کا کوئی ہمیں کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں کوئی رابطہ فی الحال نہیں رکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وکٹم ہیں, ہمارے خلاف جارحیت ہوئی ہے. یہ باتیں تو سیز فائر کی طرف سے جاری ہوتی ہیں, جارحیت کا جواب ہمیں دینا ہے پہلے. ابھی تو صرف ڈیفنس کیا ہے. ہاں ابھی تو ڈیفنس ہے, اور اس میں بھی ہمیں موقع کا فائدہ جلد اٹھانا ہے کیونکہ انٹرنیشنل پریشرز بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جتنا آپ آگے جائیں گے, یا تو آپ نے ڈپلومیٹکلی سوچ رکھا کہ اچھا یہاں سے پریشر آئے گا تو ہم نے اس کا یہ جواب دینا ہے, یہاں سے ٹالنا ہے, یہاں پہ جواب دینا ہے, یہاں پہ چند حرفی بات کرنی ہے, یہاں پہ بیان دینا ہے, کیا کرنا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان نے اب تک اس حوالے سے مناسب کام نہیں کیا, کیونکہ ہمارے سامنے ایک انڈیا کی مثال موجود ہے کہ انڈیا نے کیا کیا. انہوں نے پہلگام سے لے کے مرید کے اور یہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے دنوں میں ایک بڑی ایگریسو ڈپلومیسی کی. جی تو پاکستان کو بھی اس طرح کا اشارہ دینا چاہیے, ایک ایگریسو ڈپلومیسی کرنی چاہیے. اس سے پاکستان کا جو انٹرنیشنلی جو سب سے اسٹریٹجک پارٹنر ہے, میں سمجھوں گا شاید ایک ہی رہ گیا, اس کا نام سعودی عربیہ, اور وہ انڈیا کے اندر $100 بلین کی انویسٹمنٹ کا پلان رکھتے ہیں. ان کے جو آپ نے فرمایا وہ نائب وزیر خارجہ جو ہیں وہ وہاں پہ ان اناؤنسڈ وزٹ پہ اچانک وہاں پہ پہنچ گئے, اور ان کے سامنے بیٹھ کے ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر صاحب جو ہیں وہ کیا انہیں بتا رہے ہیں, وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈلی وہ ہز ہائنس کہہ کے انہیں ہز ایکسیلنسی کیا کہ مخاطب کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ہم نے جو کر دیا بس یہ ہو گیا, پاکستان اس کے بعد کچھ اور کرنے کا سوچے نا. اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ہوں اگر انہوں نے اس کائنڈ میں ان دا سیم کرنسی ہمیں رسپونڈ کرنے کی کوشش کی تو ہم ورڈز ہیں ویری ویری ہارڈ, انہوں نے ایمفسائز فوکس اس پہ کر کے کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی وہاں پہ سعودیہ از میکنگ اے ہیوج انویسٹمنٹ ان انڈیا وچ اٹ از ناٹ میکنگ ان پاکستان. تو اس لیے اور اگر ہم اب رسپونڈ کریں گے, اب وہ جتنی ان کی دھمکیاں بڑھتی جائیں گی اتنا ان پہ لوکل پریشر بھی بڑھتا جائے گا. دھمکیاں تو وہ بڑھتے جائیں گی نا, کیونکہ جب تک جواب نہیں آتا اس وقت تک دھمکیاں بڑھتی جاتی ہیں. جب 1998 میں انڈیا نے پہلے ہم سے ایٹمی دھماکے کیے تھے, تو وہ جو بیچ کے چند دن تھے نا, اس میں آپ ذرا انڈین منسٹروں کی باتیں سنیں. وہ ہم کھا جائیں گے, آدم بو, وہ جنات اور دیو بنے ہوئے تھے. لیکن جب یہاں سے بھی ہو گیا تو پھر انہیں سکون آیا. تو لہٰذا اب ہمارے سامنے ایک یہ ضروری امر ہے کہ ہم اس کا جواب دیں اور ٹھوک بجا کے دیں. لیکن ہمت, یہ باقی جو دھمکیاں ہیں نا یہ چلتی رہتی ہیں. یہ ہمت پکڑنے کے لیے پہلے اپنا گھر بھی ہم ٹھیک کر لینا. دیکھیں ہمت ہمارے اندر ہے, ضروری ہے کہ گھر ٹھیک کریں. پکڑنے کے لیے میں نے کہا ہمت ہے, ضروری یہ ہے کہ ہم دونوں کام کریں. پہلے اپنا گھر, ہمارے گھر کا اتفاق رائے ہی دراصل لانچنگ پیڈ. وہ دو نا ایک روایات ہیں, تاریخی اعتبار سے تو اتنی ساؤنڈ نہیں ہے, لیکن وہ میں اس دن حبیب صاحب سے بات کر رہا تھا کہ 12ویں صدی میں جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم پہ حملہ کیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت یروشلم شہر میں یہ بحث جاری تھی کہ یسوع مسیح پر جو آخری سفر میں روٹی اتری وہ سادی تھی کہ خمیری تھی. کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی فروئی گفتگو ہو رہی ہے یا بڑی فضول باتیں ہو رہی ہیں, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر بھی لوگ آپس میں ڈیوائیڈڈ تھے, اینڈ صلاح الدین ایوبی کیم اور وہ اڑا دیا پکڑ کے, یروشلم فتح کر لیا. سیم از دا کیس وتھ بغداد. ہلاکو خان نے حملہ کیا تو کہا جاتا ہے وہ جو معتزلہ فرقہ تھا وہ بیٹھ کے بحث کر رہے تھے یہ قرآن مخلوق ہے کہ یہ کلام ہے. ایک بات میں اڑے ہوئے تھے نا, ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, ہم بھی تو اڑے ہوئے ہیں, ہم نہیں عوام یہاں پہ. وہ حملہ چل رہا ہے, لوگوں کا فوکس نہیں ہٹ رہا عمران خان سے, ایسے ہی ہے. اور ایک بحث چل رہی ہے نا کہ بھائی اس کو باہر نکالو, اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اس سے معاملہ, اور ٹھیک ہے ان کا جائز مطالبہ ہے, اور دوسری طرف سے آپ ایک اور بس نہیں, یہ تو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے, اس کے بغیر تو گزارا نہیں. اچھا, اس ساری سچویشن میں حبیب صاحب ایک سوشل میڈیا وارفیئر کا بھی ہمیں سامنا ہے نا, انڈیا کی طرف سے بھی, اور پھر جو انڈیا سے ریلیٹڈ
اور جو لوگ ہیں ہم اس وقت سوشل میڈیا پہ, وہ تو خوش قسمتی سے 2 دنوں سے ایکس بھی چل رہا ہے بغیر VPN کے, تو کچھ ہمیں بھی موقع مل رہا ہے تھوڑا بہت حصہ ڈالنے کا. لیکن یہ جو پروپیگنڈا ہے اس وقت ایکس پر اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہو رہے ہیں, اس سے بھی ہمارے لوگوں میں ایک تو تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں, میں شاید اس طرح سے اپنی بات کہہ نہیں پا رہی, کچھ میں محتاط بھی ہو کے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کا نا ٹرسٹ کم ہو رہا ہے. دیکھیے اب میں بہت زیادہ کھل کے نہیں کہنا چاہ رہی. دیکھیے یہ ہمیشہ ہوتا ہے, جب بھی آپ کا جواب تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا. ایک ہوتے ہیں عوامی جذبات. عوامی جذبات بعض اوقات چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کھیل, یا فوری ایک ادھر سے آئی ہے تو دوسرا ادھر سے آ جائے. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. آپ کو پوری کیلیبریشن کرنی ہے. کروڑوں اربوں روپے کا اکوپمنٹ داؤ پہ لگتا ہے جب آپ نے اس طرح کی کوئی اسٹرائک کرنی ہے. ہمارے ذہن میں 2019 والا معاملہ بھی ہے نا, 2019 والا جی فوراً ہو گیا تھا نا, وہ فوراً ہو گیا تھا. تو 2019 والا معاملہ جو ہے وہ ہر دفعہ نہیں ہوتا نا. ابھی آپ کو پہلے اس واقعے کو کنکلوڈ تو ہو جائے. لیکن انڈیا نے بھی تو ٹائم بائٹ کیا نا, ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. یعنی اگر میں سارے بیانات گزشتہ 24 گھنٹے کے اپنی حکومت کے سامنے رکھوں تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو نہیں ہے یہ جو سیاسی معاملہ ہے وہ کہہ رہے ہیں تو کریں گے, ویسے کیسے ہو سکتا ہے, اس کو سلجھائیں. ہاں بالکل, کیونکہ سیاسی معاملہ نہیں سلجھ رہا, اس لیے لوگوں کا بھروسہ نہیں ہو رہا. تو سیاسی معاملے کو سلجھائیں. جب وہ سلجھ جائے گا تو جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. 1 2 اس کو آپ نے اتنی باریکی سے پلان کرنا ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی جن لوگوں کا کام ہے وہ یہ کر رہے ہوں گے کہ آپ نے اتنی باریکی سے پلان کرنا ہے کہ ایک چیز یعنی توقع کے خلاف نہ ہو. تو یہی ہے نا آپریشن. تو وہ چیز وہ ظاہر ہے کتنی اس کے لیے انفارمیشن چاہیے, کتنی اس کے لیے انٹیلیجنس چاہیے, تو یہ تو بہت بڑا کام ہے نا. تو لہٰذا وہ بھی کام ہو رہا ہوگا. اور سب سے بڑی بات, ہمارے ایٹم بم سے زیادہ طاقتور, ہمارے کسی بھی میزائل سے دور پہنچنے والی چیز ہمارا اتفاق و اتحاد ہے. بالکل. اور اگر یہ نہیں ہے تو ہمارے ہتھیار تو ہیں, لیکن پھر وہ ان کو یعنی ان کی اثر پذیری شاید کم ہو جائے. تو اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارا اتفاق و اتحاد ہو کہ جب ہم سٹرائک کریں تو ہمارے سٹرائک کرنے والوں کو پورا بھروسہ ہو کہ جناب اگر ہمارا کوئی نقصان بھی ہوا تو پاکستان والے ہمارے زخم پہ مرہم رکھیں گے, ہم سب ذمہ دار ہوں گے, ہم سب ذمہ داری لیں گے. اچھا جاتے جاتے ایک میں صرف ایڈ اس میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دانشور, وہ صحافی, وہ سیاستدان جو ان لوگوں کو اس وقت غدار گردان رہے ہیں, جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملنے کیوں نہیں دیا جاتا, ان سے بات کیوں نہیں کی جاتی, APC نہیں بلائی جاتی. او بھائی تو عمران خان دی پئی ہے, ملک عوام سے ہوتا ہے, ریاست عوام سے ہوتی ہے. عوام جو سوال پوچھ رہے ہیں یہ سب سے بڑے دشمن ہے پاکستان کے اس وقت, کیونکہ ان کے اپنے اس کی وجہ آپ اگر ان میں سے بیشتر لوگوں کا, جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں جی, آپ ان بیشتر لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں, عظمیٰ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, بیشتر لوگ اس حکومت کے پیرول پہ. نمبر 2, بیشتر لوگ نقد ایسی جگہوں پہ ہیں کہ جہاں پہ نقد ہی مل جاتا ہے. اچھا, یعنی کوئی نہ کوئی ایک سلسلہ بنا ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو توقع یہ ہے کہ ان کا یہ معاملہ نقد ادھار کا چلتا رہے, بندوبست ان کا قائم رہے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو, جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, ان میں سے کون سا دانشور ہے جو انٹرنیشنلی پہچانا جاتا ہو, ان میں سے کون سا آدمی ہے, ان میں سے کون سا آدمی ہے, ایک دو ہے نا سر, نہیں وہ اس کی نہیں بات کرتے. اچھا حبیب صاحب, کل 9 مئی ہے اور مولانا فضل الرحمان نے یوم دفاع وطن کل 9 مئی کو منانے کا اعلان کر دیا. میری امید ہے کہ مولانا اتنے کچے سیاستدان نہیں ہے کہ انہوں نے 9 مئی کا وہ حوالہ نہیں رکھا ہوگا اپنے ذہن میں جو پاکستان کی اندرونی سیاست میں ہے. اچھا, ظاہر ہے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ پاکستان ایک دفاعی پوزیشن میں ہے, پاکستان حالت جنگ میں ہے, تو وہ 9 مئی بھی یوم دفاع ہو سکتا ہے. فی الحال تو ہمارا ہر مئی کا دن ہی یوم دفاع ہے.
अच्छा, वो वैसे बड़ी 6 मई, सहूलत से 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई, अभी तो सारे के अबीब साहब, सारे लेकिन अय्याम दिफा चल रहे ये हैं। मौलाना लेकिन बड़े मौलाना जो कर रहे हैं, मौलाना को अभी ये कुछ सोच समझ के कर रहे ये होंगे बड़ी मौलाना। सहूलत से ये पहले भी हो चुका है। ये आप, मुझे अचानक अभी बैठे बैठे याद आया, आपकी मेमोरी शायद इस पे ज्यादा तेज काम करे, ये पहले भी अचानक यौम दिफा किसी भी दिन मना लिया करते हैं। वो डिफेंस काउंसिल बन जाती होती थी अगले दौर के अंदर। इसके पीछे कुछ मौके के मुताबिक हिकमत कुछ ना होती कुछ है ना मौलाना की। उसके पीछे वजूहात होती हैं, क्योंकि गैब से जो पैगामात आते हैं वो फिर उन पे मौलाना अमल दरामद करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये लिख के रख लें, जब भी पाकिस्तान की मजहबी जमातें किसी एक नुक्ते पे मुत्तफिक हो रही हों तो इस बात को समझ लें कि उनके दरमियान एक मकनातीस है जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। वो दरअसल एक दूसरे के साथ नहीं मिलती, वो उस मकनातीस के साथ जाके लग जाती है। मौलाना भी तो लगता ये है कि वो इकट्ठे एक नवाए सरोश के नतीजे अब मौलाना भी मुझे लग रहा है उधर ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इत्तेहाद का हिस्सा तो वो नहीं बन रहे। बहरहाल देखते हैं, इस वक्त तो पूरी कौम इंतजार करिए कि भारत को जवाब हम कब देते हैं। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।